میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ سی بی اے کا ایک وفد لے کے کراچی سے آل دی وے اس مشکل حالات میں، جب ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ ہے، جب یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہے، تو آپ مزدوروں کے حقوق کے لیے یہاں آئیں. اور یہ مجھے خوشی ہے کہ آپ جو سی بی اے ہیں وہ انصاف لیبر یونین کے آپ انچارج ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی یونین کا بھی کوئی انچارج ہو، اگر وہ مزدور کے حقوق کے لیے کام کرے گا تو میرے جیسا ایک خاکسار انسان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. اسی طرح امپلائیز لیبر جو لیگ ہے وہ اس کے جو صدر نسیم صاحب بھی آئے ہیں، آپ بھی رزاق ادھر تشریف لے کے آئے ہو، اور میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایک آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آ کے مزدوروں کے مسائل میرے ساتھ شیئر کیے ہیں. آپ کے آنے سے پہلے ہی میں نے سینٹ کے اندر بھی اور قومی جو ہمارا میڈیا ہے اس کے اوپر اس چیز کو اٹھایا ہے کہ آپ بھلے پرائیویٹائز کریں، لیکن آپ خدا کے لیے یہ نہ کریں کہ آپ 9,000 مزدوروں کو یک جنبش قلم آپ ان کی مرضی کے خلاف ان کو فارغ کر کے تو ادھر بھیج دیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ کبھی بھی اس کو کبھی طریقے سے جسٹیفائی بھی نہیں کیا جا سکتا کسی طریقے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کا حق ہے، آئینی بھی قانونی بھی، کہ وہ اپنی سروس کو بھی پوری کرے اور وہ اپنا کام بھی کر سکے. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سٹیل مل ایک گولڈ مائن ہے ویسے تو، لیکن اس کو توڑنے مروڑنے اور اس کو کھانے والے بھی ہم لوگ ہیں، جنہوں نے مختلف پارٹیوں کے دور میں بھی اس کو نقصان ہوا، اور کچھ لیبر یونینز ایسی تھیں جنہوں نے آ کے تو اس کو اپنی کھاد بنایا تھا، اور ان کے اوپر بھی مجھے بڑا دکھ ہے. میرے ہوتے ہوئے تو بہت سے لوگوں کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ تھی، لیکن بعد میں اس کے اندر آ کے انہوں نے اپنے فائدے اٹھائے، انہوں نے مزدور کے فائدے کی بات نہیں کی. تو یہ جو مسلم لیگ کی ایک یونین ہے، جو امپلائیز لیگ یونین ہے، اس نے اپنے طور پہ بہت کام کوشش کی ہے. باقی جو یونینز ہیں وہ بھی کرتی رہی ہیں. اور جب آپ کی یہ انصاف لیبر یونین بنی تو مجھے کوئی خوشی ہوئی کہ یس اگر لیکن اس وقت جا کے تحریک انصاف کے لیڈرز نے آپ دیکھ لیں کہ جو عمر صاحب ہیں اور انہوں نے وعدے کیے کہ ہم لک آفٹر کریں گے مزدوروں کی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ پھر وہ ان وعدوں پہ قائم نہیں رہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اداروں کو پرائیویٹائز نہ کریں، ہم یہ کہتے ہیں گریجولی کریں، مزدوروں کو شیئر دیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے سٹیل ٹاؤن میں مثلاً 4,005 فیملیز رہتی ہیں، 4,005 بندے نہیں، 4,005 فیملیز چونکہ کوارٹرز ہیں. ابھی آپ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یا وہاں سٹیل ٹاؤن میں میرج ہال بنائیں گے، ہم ریسٹورنٹس بنائیں گے، ہم یہ کیسے آپ ظلم کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. آپ کو سٹیل مل کو چلانا ہے تو جو رشینز مانگ رہے ہیں، چائنیز کہہ رہے ہیں، آسٹرین ہیں، یہ وہ ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کی وہ بات کریں اور اس میں اپنی شیئر رکھیں اور اپنی اس کے اوپر ہولڈ بھی رکھیں، اور مینجمنٹ ان کو دے دیں. ڈزنٹ میٹر، آپ نے پہلے پی ٹی سی ایل کا ہوا اور بہت سی چیزوں کا ہوا، لیکن یہ کبھی نہیں کہ آپ کو یہ کہا کہ سٹیل مل تو پرائیویٹائز نہیں ہو رہی، نہ کوئی بڈ ہوئی ہے نہ کچھ ہوا ہے، لیکن آپ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ مزدوروں کو نکال دو. کسی ایک مزدور کو بھی، ایک چارج مین، ایک ورکر کو باہر نکالیں تو وہ سٹے لے لیتا ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ آپ کیسے کر رہے ہیں. یہ تو آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں مزدور، ان کو جب آپ ہینڈ اوور کریں کسی کو بھی پرائیویٹ تو ان کو کہو جی ان کو آپ 3 سال تک نکال نہیں سکتے، اس کے اوپر قوانین موجود ہیں، آپ ان کو پہلے نکال رہے ہیں، اس کے بعد آپ وہ دیں گے. اور آگے لوگ تیاری میں بیٹھے ہیں، 19,000 ایکڑ کی زمین. آپ سوچیں 165 میگا واٹ کا پاور ہاؤس، آپ کی 72 کلومیٹر کی ریلوے لائن، آپ کی 110 کلومیٹر کی روڈ نیٹ ورک، آپ کی 11 کلومیٹر کی انڈر گراؤنڈ ٹنلز، آپ کا 110 ملین گیلن کا واٹر ریزروائر، آپ کی 4.5 کلومیٹر کی کنویئر بیلٹ، آپ کی اپنی جیٹی، 4,000 کوارٹر سٹیل ٹاؤن. بڑے بڑے اچھے گیسٹ ہاؤس میں نے بنائے تھے وہاں، جن کو وہ کمپیئر کرتے تھے بیریٹ کے ساتھ، اور وہ کہ باہر سے گیسٹ آتے ہیں تو ہمیں شہر میں رکھتے ہیں، ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں، تو یہاں ایزی ہے، سیکیورٹی ہے. وہ سویٹس بنے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ کھا پی جائیں گے اور اڑا کے چلے جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مزدوروں کا حق ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ یادداشت دی ہے. میں اس کو ٹیک اپ کروں گا سینٹ کے اندر بھی،
اور اپنی پوری آواز کے ساتھ اس کو آگے چلاؤں. ٹھیک ہے.